بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام الانبیاء سید المرسلین رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے دوسرے انبیاء پر 6 چیزوں کے ذریعے فضیلت دی گئی ہے۔ امام مسلم نے اس حدیث مبارکہ کو روایت کیا ہے۔ پہلی چیز جو مجھے عطا کی گئی وہ جامع کلمات ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، انا افصح العرب، میں عربوں میں سب سے زیادہ فصیح اللسان ہوں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا اسلوب بے بیان عطا فرمایا تھا کہ کبھی آپ چند کلمات ارشاد فرماتے اور ان کے اندر معنی کی اتنی وسعت ہوتی کہ آپ نے دریا کو کوزے میں بند کر دیا۔ مدینہ طیبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ایک انتہائی مختصر خطبہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ سبحان اللہ۔ لوگو، سلام کو پھیلاؤ، بھوکے کو کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو اور رات کو اس وقت اٹھ کر نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں، سلامتی سے جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ ناظرین، ان 4 عنوانات میں سے ہر ایک پر ایک کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اچھا مسلمان کون ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ اچھا مسلمان کون ہے؟ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اچھے مسلمان کے نام سے مضامین اور کتابیں لکھی گئی ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے میں ان تمام صفات کا نچوڑ پیش کر دیا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دوسری چیز آپ نے ارشاد فرمائی، دشمنوں پر رعب اور دبدبے کے ذریعے میری مدد کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ غزوہ تبوک کے لیے نکلے۔ دشمن نے لاکھوں کی فوج تیار کر رکھی تھی، لیکن جب اسے علم ہوا کہ آپ صرف 30,000 صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں تو ان پر آپ کا اس قدر رعب طاری ہو گیا کہ انہوں نے میدان خالی کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر لڑے فاتح بن کر واپس لوٹے۔ ابو جہل ایک یتیم بچے کا وصی تھا۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ ابو جہل میرا حق نہیں دے رہا ہے۔ ناظرین، اس وقت ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن اور کفار مکہ کا سردار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس یتیم بچے کے ساتھ ابو جہل کے گھر پہنچے، دروازے پر دستک دی تو وہ باہر نکل آیا۔ آپ نے اس سے کہا، اس یتیم کا حق ادا کر دو۔ وہ فوراً واپس لوٹا اور لا کر اس کی رقم اس کے حوالے کر دی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا رعب طاری ہو گیا کہ اسے کچھ سجائی ہی نہیں دیا۔ تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مال غنیمت کو میرے لیے حلال کیا گیا۔ غیر مسلموں کے ساتھ جب جنگ ہو اور فتح کے نتیجے میں ان کے جو مال و اسباب ہاتھ لگتے ہیں ان کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ یہ مال بھی صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے لیے حلال کیا گیا۔ غیر مسلموں کے ساتھ جب جنگ ہو اور فتح کے نتیجے میں ان کے جو مال و اسباب ہاتھ لگتے ہیں ان کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ یہ مال بھی صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے لیے حلال کیا گیا۔ سابقہ امتوں کے لیے اس مال کا لینا جائز نہ تھا۔ چوتھی چیز آپ نے فرمائی کہ زمین میرے لیے پاک کرنے والی اور مسجد قرار دی گئی ہے۔ اس میں 2 باتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ زمین یعنی مٹی کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کے لیے پانی ہی کی طرح طہارت کا ذریعہ بنایا ہے۔ آدمی پر غسل فرض ہو گیا ہے یا نماز کا وقت آ گیا ہے، پانی نہیں مل رہا ہے یا وہ کسی عذر کی وجہ سے پانی استعمال کرنے کی قدرت نہیں رکھتا، تو پاک مٹی سے تیمم کر کے طہارت حاصل کر سکتا ہے۔ ناظرین، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار اپنے جوتوں کے ساتھ بھی نماز ادا کر لیا کرتے تھے۔ یہ بھی آپ اور آپ کی امت کی خصوصیت ہے۔ اگر جوتے کے نیچے کوئی ناپاکی لگی ہو تو مٹی پر رگڑنے سے وہ بھی پاک ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ کھلے میدان میں نماز جنازہ ادا کرتے وقت جوتے اتار لیتے ہیں اور بعض پھر انہی جوتوں پر اپنے پاؤں رکھ کر کھڑے ہوتے ہیں۔
یہ محض تکلف ہے جس کی ضرورت نہیں، جوتوں کے ساتھ نماز جنازہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ دوسری چیز ہے زمین کو فرمایا میرے لیے مسجد بنایا گیا ہے۔ سابقہ امتوں کے لیے ہر جگہ عبادت کی اجازت نہیں تھی، عبادت گاہوں کے اندر ہی لوگ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فضیلت دی گئی کہ زمین کے کسی بھی حصے پر آپ کی امت نماز ادا کر سکتی ہے، بس وہ جگہ پاک ہونی چاہیے۔ اور پانچویں چیز آپ نے فرمایا کہ مجھے تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہر نبی اپنی قوم سے مخاطب نظر آتا ہے اور ان سے کہتا ہے یا قوم، اے میری قوم کے لوگو۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو مخاطب فرماتے تو کہتے یا ایھا الناس، اے لوگو۔ ارشاد ربانی ہے اور ہم نے آپ کو تمام انسانیت کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے، بلکہ آپ جن و انس، کالے اور گورے، عربی و عجمی سب کی طرف مبعوث کیے گئے تھے۔ چھٹی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ذریعے نبوت کو مکمل کر کے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد ہمیشہ کے لیے نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ آپ ایک مکمل دین لے کر آئے ہیں اور قیامت تک کسی دین اور شریعت کی ضرورت نہیں۔ آپ اللہ کی طرف سے الہدا، وہ کتاب ہدایت لائے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنے والے انبیاء علیہ السلام میں سے کسی نبی کی ہدایت یا اس نبی پر نازل ہونے والی کتاب دنیا میں کہیں محفوظ نہیں ہے۔ یہ اعزاز صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو حاصل ہوا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو اس کتاب ہدایت کے پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔